میں لے کر آنا ہے جو کہ ان کا آئینی حق ہے، اس کے اوپر وہ قانون سازی کریں گے۔ تو میں لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں پورے سندھ کے لوگوں کو، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ مزید 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ صوبائی خود مختاری ملی ہے، اس صوبائی خود مختاری کا مطلب صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خود مختار کرنا نہیں تھا۔ اس صوبائی خود مختاری کا مقصد جو ہے وہ صوبے کے تمام آرگنز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کو، شہروں کو، تحصیلوں کو، گاؤں گوٹھوں دیہاتوں کو، گلیوں کو، شہر کی گلیوں کو اور ایک یونین کاؤنسل کو خود مختار کرنا تھا۔ بدقسمتی سے ان کے کو ڈویزبل پول سے وفاق سے ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے کے قریب ملتے ہیں، 200 ارب روپے یہ خود کماتے ہیں۔ یہ 1200 ارب روپے کے کو نیچے ڈیوالو ہونے کا، ڈسپرس ہونے کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ وہ ایک شخص ایک اتھارٹی جو ہے وہ اس کو خرچ کرتی ہے، اور اس کا ڈویزبل پول، سندھ کا ڈویزبل پول جو ہے نہیں بنتا کہ ڈسٹرکٹ کو کتنے جانے اور صبح کتنا رکھے گا۔ یہ میکانزم مسنگ تھا، جس کو پاک زمین پارٹی نے بہت انفورس کر کے زور دے کر اس کو منوائی ہے بات، اس سے ایگری کروایا، اور انشاءاللہ تعالی یہ قانون کا حصہ بنے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں سندھ کے کراچی سے لے کر سندھ کی تمام گلی کوچوں تک اختیارات اور وسائل جو نیچے نظر آنا شروع ہوں گے۔ یہی پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا یہ عمل ہوگا۔ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن ملے گی، لوگوں کو سینس آف اونرشپ آئے گی اسی سینس آف پارٹیسپیشن سے، اور بلا رنگ و نسل تفریق کے اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے جائیں گے۔ میں پورے پاکستان بھر کے لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹیوں کو جس بھی پارٹی کے آپ چاہنے والے ہو، آپ اپنی پارٹی سے پانی، سیوریج، روڈ انفراسٹرکچر، اسکول، ہسپتال یہ مت ڈیمانڈ کرو، آپ ان سے ان چیزوں کے اختیارات ڈیمانڈ کرو، اختیارات اور وسائل مانگو اپنی گلی میں، یہ تمہارا حق ہے۔ اختیارات اور وسائل مانگو۔ یہ جو ایم این اے ایم پی آ کر کہتے ہیں ہم تمہیں اسکول بنا دیں گے، ہم کالج بنا دیں گے، ہم تمہیں پانی دے دیں گے، ہم تمہیں روڈ بنا دیں گے، ان کو بولو تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم ہمیں ان پانی، روڈ، انفراسٹرکچر، اسکول، کالجز، ہسپتالوں کے تم ہمیں اختیار دو۔ کسی گلی میں، میرے گلی میں رہنے والے، میرے محلے میں رہنے والے کسی یو سی ناظم کو اس کا اختیار اور وسائل چاہیے، اور یہ کام یہ کہنا عین آئینی بات ہے، عین قانونی بات ہے۔ آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور آرٹیکل 32 ہمیں اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات اور وسائل اپنی گلی کوچوں میں مانگیں۔ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں، اور وہ پورے ملک کی دولت کو لے کر بیٹھے ہیں، نیچے ٹریکل ڈاؤن نہیں کرے۔ تو جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ملی ہے، صوبوں نے ان صوبائی خود مختاری کو نیچے ڈسٹرکٹ کو، ٹاؤن کو، تحصیلوں کو، شہروں کو نئی خود مختار کیا، نئی پاورز ٹرانسفر کی ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، فردر مزید نہیں کریں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ان صوبوں کی صوبائی خود مختاری بھی چھن جائے گی۔ پھر کل کو کوئی آ کر ان کی صوبائی خود مختاری چھینے گا تو پھر لوگ اس صوبائی خود مختاری کے لیے صوبوں کے ساتھ پھر نہیں کھڑے ہوں گے۔ پھر ہم جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹیں گے کہ بھائی اگر آپ کی صوبائی خود مختاری کا مجھے فائدہ نہیں ہے، میرے شہر کو، میرے محلے کو، میرے گوٹ کو، میری گلیوں کو فائدہ نہیں ہے، تو ایسی صوبائی خود مختاری پھر چھین جانی چاہیے۔ پھر وفاق اگر صوبائی خود مختاری کل چھینیں گے وفاق والے یا کوئی ادارہ، تو پھر ہم اسے برا نہیں مانیں گے، ہم تو پھر اس پہ تالیاں بجائیں گے، ہم تو پھر مٹھائیاں بانٹیں گے۔ تو میں صوبوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ فردر جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جاری کریں۔ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ اگر نہیں بھی ہوتا، جس طرح این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہا، تو بھائی آپ صوبوں کو تو پیسے دیتے ہیں، وفاق پیسہ دیتا ہے، اور وفاق نے ایک ڈویزبل پول بنا رکھا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وفاق سے، اگر آپ پروونشل فائنانس کمیشن میں دیر ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اول تو دیں وہ، اگر اس میں دیر ہوئی تو آپ ڈویزبل پول بنائیں کہ صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے جائیں گے کتنا صوبے نے رکھنا ہے ہر سال، اور کتنا ڈسٹریبیوٹ ہو جانا ڈسٹرکٹ میں، وہ ڈسٹرکٹ کو چلے جائیں بلا رنگ و نسل کی تفریق کے۔ کسی کی بھی وہاں پر حکومت ہو، وہ ڈویزبل پول میں پیسے جانے چاہیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے۔ جس طرح سے وفاق اپنے پاس 44% رکھ کر 56% تمام صوبوں کو دے رہا ہے، جس میں 27% جو ہے وہ صوبہ سندھ کو ملتے ہیں پیسے 1000 ارب روپے کے قریب۔ وہ 1000 ارب روپے میں سے یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ آپ نے کتنے رکھنے ہیں صوبے نے، اور ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دینے ہیں، اس کا میکانزم تیار ہو جانا چاہیے۔ اس بات پہ ہم نے دھرنا دیا تھا۔ دھرنے پہ تو اور بہت سارے ہمارے پوائنٹ ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ابھی تو ایک مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس بات پہ ہم نے دھرنا دیا تھا صوبائی حکومت کا میں جو انہوں نے جیسچر پیش کیا، ہماری بات سنی، آئے
6 दिनों में 5 दफ़ा हमारी मीटिंगें हुई हैं, एक दफ़ा धरने पे बैठने से पहले मीटिंग हुई है। हमारी 6 मीटिंगों में ये सारी बातें तय हो पाई हैं। कुछ बातों पे जो है वो और फैसले होना बाकी हैं, वो डेफिनेटली जो उसके ऊपर कम्युनिकेशन जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 तारीख से 18 तारीख तक सूबाई असेंबली का इजलास बुलाया गया है। हमें ये वादा किया गया है कि इसी दौरान जो है वो इन तमाम हमारे एग्रीमेंट्स को कानून की शक्ल दे दी जाएगी, असेंबली से पास करा लिया जाएगा। अगर कर लेते हैं फबिया, हम भी शुक्रिया अदा करेंगे, लोग सुख का सांस लेंगे। नहीं करेंगे तो ये सड़कें मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, और फिर ये जो भी हमें करना होगा फिर हम करेंगे। लेकिन इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में अब ये अख्तियारात और वसाइल आप हमें ना दें और आप एक सेंट्रलाइज तरीके से पाकिस्तान चलाएं। सूबे जो है वो खुद मुख्तार हो जाएं, सूबों के लोग खुद मुख्तार ना हो, सूबों के टाउन और डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार ना हो कि पानी का इंचार्ज वज़ीर आला, सिवरेज का इंचार्ज वज़ीर आला, कचरे का इंचार्ज वज़ीर आला, दवाओं का इंचार्ज वज़ीर आला, स्कूलों का इंचार्ज वज़ीर आला, सड़कों का इंचार्ज वज़ीर आला, हर चीज़ आप अब आम आदमी वज़ीर, और ये सब तमाम चीज़ें सही नहीं चल रही, हम वज़ीर आला को कहते हैं। चले हम तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, क्या पीपल्स पार्टी के लोग अपने वज़ीर आला को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्या आप जो भी है, जो भी इंसान जहाँ रह रहा है वो अपने गली के यूसी नाज़िम को पकड़ सकता है? तो अगर ये इख्तियारात वसाइल जो मैं कह रहा हूँ, जो बुनियादी ज़रूरियात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।